اور مرزا انجینئر یہ کہتا ہے کہ جی یہ مقصد نہیں تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت زیادہ بڑی تھی کہ حضرت عثمان نرم دل ہیں، پھر ان کی ایج بھی 72 ایئرز اس وقت آلموسٹ ہو چکی تھی، 70 کے قریب تھے، 70 پلس تھے. تو عبد الرحمن بن عوف نے پھر بھی مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمان کو سائڈ پہ لے کے گئے اور کہا کہ مجھے بتاؤ اگر میں علی کو خلیفہ نامینیٹ کر دوں تو کیا تم اس کی بیعت کرو گے؟ حضرت عثمان نے کہا ہاں کروں گا، کیونکہ جج مانا ہے تو ٹھیک ہے، تمہارا رائٹ ہے. پھر حضرت علی کو سائڈ پہ لے کے گئے کہ اگر میں عثمان کو خلیفہ بنا دوں، انہوں نے کہا میں بیعت کروں گا. یہ بخاری کی حدیث بڑی لمبی ہے، 3700. حضرت عمر کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ کچھ حصہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالا ہے، اور یہ پوری سٹوری کو میں نے 3-4 لائنوں میں نیچے سم اپ بھی کیا ہوا ہے نوٹ لکھ کے. پھر حضرت علی کو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ لوگ حضرت عثمان کے برابر کسی اور کو اس وقت نہیں سمجھ رہے، تو میں حضرت عثمان کو خلیفہ چنتا ہوں. اور خلیفہ چننے کے بعد انہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ میں بیعت. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج کے تھے، وہ بھائی اس لیے نہیں تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے قائل تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے تھے حضرت علی سے، تبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے. ایسے نہیں کی، ایسے اس کو خلیفہ نہیں بنایا کہ وہ افضل بھی نہیں تھے اور اس کو خلیفہ بھی بنا لیا اور وہ اس کو امام بھی بنا لیا. وہ صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے قائل تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے اوپر ترجیح دیتے تھے، اس کو افضل مانتے تھے، اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں کہ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی میں نے لوگوں کے خیالات معلوم کیے ہیں کہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، تو